وصل على نبينا وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد والقرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في شأن حبيبه مكرما وعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور السلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام بعد زمن بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب اقلبینش اہل محبت و طریقت رونق محفل محب اللہ صوفی پیر غلام مصطفیٰ صاحب صدیقی جلالی سرپرست جماعت جلالیہ ضلع لاہور محب اللہ خطیب اہل سنت واعظ شیریں لسان حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب صدیقی جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور محب اللہ قاری شبیر حسین مدنی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور اور دیگر درگاہ جلالیہ بھٹی شریف سے وابستہ قابل قدر افراد آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کے بستی کے رہنے والوں اور درگاہ جلالیہ بھٹی شریف کے وابستگان میں جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے جناب آقا انعامدار مدنی تاجدار شافع یوم نشور حضور قدوس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سے آئی ہے اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انسرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور جملہ منتظمین و حاضرین کو رب تعالیٰ عمر میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے مالا مال فرمائے۔ محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہ نے عمر میلاد کی بے شمار برکات اور لاتعداد ثمرات کا ذکر فرمایا۔ میلاد اکبر کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہاں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی جائے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ صرف وہاں رحمتوں کی برسات نہیں بلکہ وہاں سے دکھوں اور بلاؤں اور مصیبتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے رزق کے اندر رب تعالیٰ وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ حسن المقصد فی عمل مولد کے اندر
حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو امتی محبت و عقیدت سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے، اس امتی پر مہربانی فرماتے ہوئے، قیامت کے دن اسے پہچانتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائے۔ انہی سعادتوں کے حصول کے لیے اور انہی نیک بختیوں کو اپنے دامن کے اندر سمونے کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر کے اندر لکھواتے ہیں اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکواتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ معزز سامعین، یہ رسم دنیا ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے کا آغاز ہوتا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جن کے ذکر کا آغاز ان کی ولادت سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے آپ کا ذکر اقدس کیا۔ معزز حاضرین، دیکھیے بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، بچہ صاحب کمال ہو، صاحب مرتبہ ہو، صاحب منصب ہو تو اس کی سیرت و سوانح لکھی جاتی ہے، اور جب یہ سوانح نگار اس کی سوانح کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی ولادت سے اس کا ذکر شروع کیا جاتا ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ، آپ کی سوانح لکھی گئی تو اس کا آغاز آپ کی ولادت سے کیا گیا۔ حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 11ویں شریف والے پیر، جب آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا تو آپ کے خاندانی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد آپ کے تذکرے کا آغاز آپ کی ولادت سے کیا گیا۔ اقلیم تصوف کے بادشاہ حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی رحمہ اللہ، آپ کا تذکرہ جب صاحب حضرات القدس نے لکھا تو اس کا آغاز ولادت سے فرمایا۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، جب آپ کی سوانح لکھی گئی تو اس کا آغاز آپ کی ولادت سے کیا گیا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ہے، یہ سید الانبیاء کا مقام و مرتبہ ہے، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر ہے کہ آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے نہیں شروع ہوا بلکہ آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے رب تعالیٰ نے آپ کا ذکر اقدس کیا۔ ورفعنا، علماء تشریف فرمائے، طلباء دینیہ موجود ہیں، ان کے علمی ذوق کو بڑھانے کے لیے عرض کروں گا، ماضی مطلق متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، ماضی کا تعلق پاس سے ہوتا ہے، ولادت سے نہیں، ولادت سے کئی سال پہلے آپ کا ذکر ہوا۔ حاضرین وہ کئی کتنے ہیں؟
اس کو جاننے کے لیے جو مفسرین عظام نے ہمیں ترک ارشاد فرمائے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان مصطفیٰ کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ یہی تین طریقے قرآن مجید کے سمجھنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ سب خواہشات ہیں، ہوا و ہوس ہے۔ انہی تین طریقوں سے قرآن مجید کو جانا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اہل ایمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو تورات و انجیل میں اہل کتاب کے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر اتاری۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صدیوں پہلے رب تعالیٰ نے انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ جب تورات و انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے تو قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیر جار، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز حاضرین، اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب نے تورات کے اندر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ وہ ذکر کیا ہے، کن لفظوں سے فرمایا گیا، کن خصوصیات کے ساتھ فرمایا گیا۔ دیکھیں، محبت والوں کے انداز اور ہوتے ہیں اور پیار کرنے والوں کے طریق اور ہوتے ہیں۔ ابر العما سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صاحب تفسیر ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ذات بھائی جنہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اعزاز حاصل، فرماتے ہیں کہ میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا ہوں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو مجھے یقین واثق ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے آپ کا ذکر اقدس فرمایا ہے۔ مگر تمنا یہ تھی، چاہت یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کن الفاظ کے ساتھ رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت کعب بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے، رب تعالیٰ نے دولت اسلام عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو کے اندر جگہ عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ تورات کے عالم ہیں، کیا تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس پڑھا ہے؟ تو حضرت کعب بن عباد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں تورات کے اندر میں نے آپ کا ذکر شریف پڑھا۔ وہ چاہت جو سچے محب کی چاہت ہو،
وہ تمنا جو عشق کرنے والے کی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن عباد رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں رکھ دی کہ اگر ذکر پڑھا ہے تو پھر ذکر سنائیے۔ حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر بیان کردہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذکر سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے، عبدی المختار، میرے اختیارات والے بندے، میرے صلاحیت و استعداد والے بندے، مولدہ بالمکہ مہاجرہ بالمدینہ ملکہ بالشام، آپ کی ولادت کا مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہوگی، رب تعالیٰ آپ کے ملک کی حدوں کو شام تک پہنچائے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سونے کی آمد، مدنی کی آمد، پٹھان کی آمد، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سامعین انتہائی توجہ چاہتے ہوئے جب ہم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے ہیں، ان محافل کے اندر علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے احوال بیان کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات اور آپ کے مقامات کو بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا، مولدہ بالمکہ مہاجرہ بالمدینہ ملکہ بالشام، آپ کی ولادت کا مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہوگی، اور رب تعالیٰ آپ کی سلطنت کی حدوں کو شام تک پہنچائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت اقدس میں موجود ہیں، اپنی نگاہوں سے چہرہ بد-دعا کی زیارت کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب انسان وہ ہیں، کتنے سعادت مند وہ ہیں جو نگاہ نبوت کا انتخاب کریں۔ دیکھیں ہم جیسے گناہگار اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک مرشد کی نگاہ میں رکھنا، مرشد کی نظر رکھنا، اور کتنے سعادت مند وہ ہیں جن پر مرشد کی نگاہ نہیں، سید المرسلین کی نگاہ موجود ہے۔ معزز حاضرین، اس قدر شرف صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، جس شرف صحبت کا انعام رب تعالیٰ نے فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی جنت کا وعدہ ہے، فتح مکہ سے بعد والوں سے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ معزز سامعین، نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنے حج کیے، نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، نہیں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کتنے روزے رکھے، اس نے کتنے حج بیت اللہ کیے۔ بس حالت ایمان کے اندر ایک لمحہ بھی اگر صحبت رسول کو پا لیا تو رب تعالیٰ نے اس کا نصیب جنت فرمایا۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، کیا آپ ہی عرب کے یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں میں ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہاں حضور میں نے آپ کے کمالات کو تورات کے اندر پڑھا ہے، آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بیان میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہے تو پھر سناؤ۔ دیکھیں جس طرح ہم آج ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ان پڑھوں کی پناہ گاہ بنا کر بھیجا۔ انت عبدی وانت رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، آپ کا نام نامی ہم نے اپنے ہاں متوکل رکھا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقوں میں اضافہ کرنے والا صرف اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر تورات و انجیل میں نہیں فرمایا، صرف کتب سماویہ کے اندر ہی آپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، صرف صحف آسمانی میں ہی آپ کا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے جلسے کیا کرتے تھے، آپ کی رفعتوں کا بیان کیا کرتے تھے، آپ کے آنے کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنے ماننے والوں کو جمع فرمایا اور ایک جلسہ عام کے اندر یہ اعلان فرمایا، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم کے ساتھ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی آسمانوں میں احمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، صرف انبیاء علیہ السلام ہی آپ کی عظمتوں کے جلسے نہیں کرتے تھے، صرف انبیاء علیہ السلام ہی آپ کی رفعتوں کا بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کلام الہی بیان کرتا ہے کہ تمام ابراہیمی مذاہب والے، تمام اہل کتاب، تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی کو پہچانتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ایک کو جانتے تھے۔ دیکھیں یہ فطری اور جبلی معاملہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پہچان اس کے والدین کو ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی ماں کی آغوش کے اندر تربیت پاتا ہے۔ ماں انسانی جسم کے خد و خال کو جانتی ہے، اعضاء کی چوڑائی موٹائی اور لمبائی کو پہچانتی ہے، چہرے کے نقوش کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹے کا چہرہ نہ بھی دیکھے، پشت سے دیکھ کر وہ گواہی دے سکتی ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ فطری اور جبلی معاملہ ہے کہ اولاد کی سب سے زیادہ پہچان والد کو ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کے نقوش کو نہ بھی دیکھے تو اس کے چلنے کی رفتار سے اسے پہچان سکتا ہے، دوستوں میں بیٹھنے سے اس کے انداز کو پہچان سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کرنے سے اسے پہچان سکتا ہے۔ چہرہ نہ بھی دیکھے، دور سے جاتے ہوئے اس کے چلنے کے طریقے کو دیکھ کر وہ گواہی دے سکتا ہے کہ میرا بیٹا یونیورسٹی کے اندر پڑھنے جا رہا ہے، تعلیم قرآن حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور ابراہیمی مذاہب والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے تھے؟ توحید کا اعلان کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید اعلان کرتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔
ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں، اس لیے کہ بلند ہونے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلند کرنے والے کو دیکھا جاتا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں کو بلند کیا، آپ میرے قوت بازو کو دیکھیں گے، کسی کو کتنا بلند کر سکتا۔ اگر گورنر پنجاب کہے کہ میں نے فلاں کو اونچے منصب پر پہنچایا ہے، تو آپ گورنر کے پنجاب کے اختیارات کو دیکھو گے، کیا اس منصب پر وہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر صدر پاکستان کہے کہ میں نے فلاں کو عالی عہدے پر بٹھایا ہے، تو آپ صدر پاکستان کے اختیارات کو دیکھو گے، کسی کو اس عالی عہدے پر بٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے والی کوئی مخلوق میں سے ذات نہیں، اغیاث و ابدال نہیں، اقطاب نہیں، مجتہدین و مفسرین و فقہا نہیں، تابعین و صحابہ نہیں، انبیاء علیہ السلام و رسول الزام نہیں، بلکہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات وہ خالق کائنات۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ بلند کرنے والے کے اختیارات کو دیکھیں تو اس کی شان یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو آسمانوں کے بھلانے پر قادر ہے، وہ آسمانوں سے بلند ذکر مصطفیٰ کروانے پر بھی قادر ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہاں، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی ایک کیفیت حدیث قدسی کی مدد سے جانی جا سکتی ہے۔ حدیث قدسی محدثین اس کو کہتے ہیں جو قرآن نہ ہو، رب تعالیٰ کا فرمان ہو اور زبان مصطفیٰ سے بیان۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ اس حدیث قدسی کو لائے۔ سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ رب العزت کا پیغام آپ کی بارگاہ میں لایا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے والوں، الہی کے اس پیغام کو سنیں، خالق کے اس پیغام کو سنیں اور اپنے دلوں کو شادہ و فراہم کریں۔ اللہ رب العزت نے سید المرسلین کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، اذا ذکرت ذکرت میں، جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہے۔ حاضرین، اس وعدے کو کس انداز میں پورا کیا جا رہا ہے؟ کلمہ توحید پڑھیں، جہاں لا الہ الا اللہ مرقوم ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی جاری۔ آذان دینے والا جب آذان کے کلمات کہتا ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی بھی پیش کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابی رسول جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، دم الالہ اسم النبی ما اسمہی، اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ اپنے نام کو ملایا۔ کیسے ملایا ہے؟ اس قال فی الموت خمس المؤذن واشهد، جب 5 آذانوں میں آذان دینے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی پیش کرتا۔ معزز حاضرین، جناب سیدنا آدم صفی اللہ نے رب تعالیٰ کے حضور معافی کی درخواست کی، وسیلہ پیش کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا معافی تو ہو گئی، مگر یہ فرمائیے کہ اس نام کی عظمتوں سے شناسائی کیسے حاصل ہوئی، اس نام کی رفعتوں سے آگاہی کیسے حاصل ہوئی، اس نام کے بلندی مقام کو کیسے پہچانا۔
تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے عرض کیا جب میں جنت کے اندر موجود تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہاں محمد رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، 313 رسل اعظام ہمیں عنایت فرمائے جو صاحب شریعت تھے، جن کے کلمے پڑھے جاتے تھے، جن پر صحف آسمانی اتارے گئے تھے، مگر جنت کے ہر درخت کے پتے پر صرف محمد رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، انتہائی اختصار کرتے ہوئے بلندی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیان کیا جائے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری بلندیوں کا مالک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جسے چاہے بلندی عنایت فرمائے، جسے چاہے بلند فرمائے۔ اس لیے کہ اگر صرف یہ بیان کرنا ہوتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو اتنا کہنا کافی تھا، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، لاتا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ کلام الہی نشو و اتناب سے پاک ہے، نہ اس میں کوئی حرف زائد ہے نہ کسی حرف کی کمی ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، ہر حرف اس کا با معنی ہے، ہر حرکت با معنی ہے۔ لاتا کیوں استعمال فرمایا؟ عربی لغت کے جاننے والے جو نوجوان عرب ممالک میں کام کرتے رہے ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوئے کہ لام ملکیت کا معنی دیتا ہے، المال زید، مال کا مالک زید ہے، القلم لأحمد، قلم کا مالک احمد ہے، الملک للہ، ملک کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ لام ملکیت کا معنی دیتا ہے، اور 14 صدیاں گزری، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قا ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو لاتا کا تفسیری مفہوم بنا الرفعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بلندیوں کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے چاہے بلندی عنایت فرمائے، جسے چاہے بلند فرمائے، جس کی نسبت ان سے ہو جائے وہی بلند ہو جائے۔ حسنین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حسنین بلند ہے، شیخین کی نسبت مصطفیٰ سے تو شیخین بلند ہے، حرمین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حرم مکی بلند ہے، حرم نبوی بلند ہے، والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی نسبت مصطفیٰ سے تو والدین بلند ہے۔ بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے در پہ آ جائے وہی بلند ہو، جو آپ کے در پہ آ جائے وہی بلندی پا جائے، اسی کا نصیب بلند ہو جائے۔ ابو بکر آئے بلند ہوئے، عمر آئے بلند ہوئے، عثمان آئے بلند ہوئے، حیدر کرار آئے بلند ہوئے، عبد الرحمن آئے بلند ہوئے، زبیر آئے بلند ہوئے، سعد آئے بلند ہوئے، سعید آئے بلند ہوئے، زید آئے بلند ہوئے، بلال آئے بلند ہوئے، سلیمان آئے بلند ہوئے، صہیب آئے بلند ہوئے۔ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بات نہیں، جو بعد میں بھی اس در پر حاضری دے لے، اس بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے، رب تعالیٰ اسے بھی بلندی عطا فرمائے۔
آج بھی اگر کوئی دل کے اندر محبت رسول کے دیپ جلائے اور گلے میں اطاعت رسول کا قلادہ پہن لے تو رب تعالیٰ اسے ہی بلندیاں عطا فرمائے۔ شاید یہی پیغام ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ ہمیں ان لفظوں میں دے رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ معزز سامعین، جو بھی آپ کے در پہ آیا وہی بلندی پائے۔ امام اعظم آئے بلند ہوئے، غوث اعظم آئے بلند ہوئے، مجدد الفسانی آئے بلند ہوئے، شیر ربانی آئے بلند ہوئے، سرکار گیلانی آئے بلند ہوئے، میرے حضرت ثانی آئے بلند ہوئے، میرے حضور حافظ الحدیث آئے بلند ہوئے۔ جو بھی اس در پہ آ جاتا ہے بلندی اس کا نصیب ہو جاتا ہے۔ شاہ امن نورانی آئے بلند ہوئے، عبدالستار خان نیازی آئے بلند ہوئے، حاجی فضل کریم رحمہ اللہ آئے بلند ہوئے، شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاپ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جھدر لگائیے تیری داستان۔ معزز سامعین، پیغام میلاد درج کرتے ہوئے قبلہ میں والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، جس ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کو سماعت فرمایا، انہوں نے ہمیں اپنی ہدایت کی روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرن عنایت فرمائے۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ معزز سامعین، اس ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید کے سبب ہم بخشش کی امید رکھتے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جانیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی ملایا جانا ہے، منرل واٹر کے اندر مکسنگ کی جا رہی ہے، اور اس قدر ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوگا، سس کر جان دے رہا ہوگا، تڑپ تڑپ کر ہسپتالوں میں اپنی جان پیش کر رہا ہوگا، اس کی ادویات کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں، اس کی میڈیسنز کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ وہ اشیاء خورد و نوش جن کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی مسالہ جات ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائے، ہماری اولاد کے پیٹ کے اندر نہ چلے جائیں۔ معزز سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ اگر پہلے کسی سے غلطی ہوئی، تقصیر ہوئی، گناہ ہوا تو رب تعالیٰ کی ذات ستار و غفار ہے، اس کی صفت رحمان و رحیم ہے، وہ کرم فرمائے گا، لیکن آئندہ کے لیے عہد کیجئے کہ ہم اس گناہ کے اندر کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ جو شریعت محمدی کے نزدیک بھی گناہ ہے، پاکستانی قانون کے اندر بھی جرم ہے، اور انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل، ہمیں آئندہ زندگی تعلیمات نبی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر میلاد منانے والوں میں فرمائے، نہ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کرنے والوں میں۔